اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اس حال میں مرا کہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیان کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شریک ٹھہراتا ہے یعنی جو اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں ہے، جس کے عقیدے میں ملاوٹ ہے، وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا، جنت کو حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ عقیدے میں مضبوط ہے نا، جنت بھی آپ سے بھاگ نہیں سکتی، جنت بھی آپ سے بھاگ نہیں سکتی ہے، جنت کے حقدار آپ ضرور بنیں گے۔ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سفر کا چل رہا ہے نا۔ سفر کے مہینے میں کتنی بدعقیدگیاں ہیں آپ دیکھیں تھوڑا سا، یعنی ایک طرف عقیدے کی اس قدر اہمیت اور دوسری طرف لوگ عقیدے کی کس طرح سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، انہیں اس کی اہمیت کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو اس قدر منحوس سمجھتے ہیں، اللہ کی پناہ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں فرماتے ہیں، بتائیں آپ آج کے زمانے پر آپ کی کہی ہوئی بات کس طرح سے فٹ آتی ہے؟ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا عدوى ولا طیرة ولا سفرة ولا ہام ولا غول ولا نوّا، یعنی ایک بات کے پیچھے اور بھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگا دی کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے لوگ اس کے بھی عقیدے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عقیدے پائے جاتے تھے نا، ان عقیدوں کی بنیادوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے والے زمانوں کے حوالے سے بھی باتیں بتا دی، یعنی پہلے زمانے میں لوگ کس طرح سے عقیدہ رکھتے تھے اور گمراہ ہوئے تھے۔ آج دیکھیں کہ وہ عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ بلیوں سے ڈرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں میں، بلیوں سے ڈرتے تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ پرندے کو اڑاتے تھے، دوسرا عقیدہ یہ تھا۔ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ بعض دفعہ پرندہ ان کے اوپر سے اڑ جاتا تھا۔ چوتھا ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے کچھ جانور کو پال کے رکھتے تھے اور ان جانوروں سے بدشگونی لیتے تھے، یعنی یہ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے، جانوروں سے بدشگونی لیتے تھے، بلیوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ کیسے لیتے تھے؟ اگر جا رہے ہیں اور راستے میں بلی آ گئی نا تو اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے تھے، یعنی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ۔ پہلے زمانے میں لوگ بلی سے ڈرتے تھے، کہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ چلے ہیں اور اگر سامنے سے بلی آ جائے تو اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اگر ان کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا، اگر دائیں جانب جاتا تو بولتے اوکے سفر ٹھیک ہے، اور اگر بائیں جانب جاتا تو سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں ایسے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ پہلے زمانے میں لوگ جب مشرک تھے، کافر تھے، تو وہ لوگ پرندوں کو خود اڑاتے تھے، اگر دائیں جانب جاتا، ایک تو اڑتا ہوا جس پر ان کا کوئی بس اور طاقت نہیں تھی، لیکن اس سے بدشگونی لیتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ وہ خود پالتے تھے پرندوں کو، اڑاتے تھے سفر پہ جانے سے پہلے۔ اگر دائیں جانب جاتا تو سفر پر جاتے اور بائیں جانب جاتا تو سفر ملتوی کر دیتے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ ان کے ہاں ایک چوتھا طریقہ یہ تھا، جانور چھوڑتے تھے، اگر جانور دائیں جانب جاتا تو سفر اوکے، بائیں جانب جاتا تو سفر ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ اوقات، زمانے اور مہینے سے بدشگونی لیتے تھے، کہ آج کے زمانے میں لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، اوقات سے بدشگونی لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں اور تاروں سے بدشگونی لیتے تھے، آج کے زمانے میں کیا مسلمان نہیں لیتا ہے؟ ارے بعض خاندانوں اور سماجوں کے اندر تو لوگ شادیوں کے دن متعین کرتے ہیں ستاروں تاروں کے ذریعے سے۔ عقرب، زحل، مریخ، عطارد، یہ جو ستاروں کے نام ہیں نا، باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ابھی نہیں دن رکھنا ہے، مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو عقیدہ مشرکین کے اندر پایا جا رہا تھا، جو عقیدہ کافروں کے اندر پایا جا رہا تھا، جس عقیدے کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، وہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر پنپ رہا ہے پوری طرح سے۔ ان کے بڑوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیسے کیسے عقیدے پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ جھاڑو کا عقیدہ پایا جاتا ہے، رات میں جھاڑو نہیں مارنا وغیرہ نقصان ہو جائے گا۔ جھاڑو کا نقصان کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ نقصان، نفع، یہ سب اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آج کے لوگوں نے کیا کہہ دیا ہے، کیا عقیدہ بنا لیا ہے؟ جھاڑو کا عقیدہ بنا لیا کہ جھاڑو اگر رات میں لگائیں گے نا تو اس سے نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، نمک گرنے کا عقیدہ بنا لیا ہے کہ نمک اگر گرے گا تو بے برکتی ہوگی، پلکوں سے اٹھانا ہوگا۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو جب باہر نکالنا ہوتا ہے تو کالک پوت دیتے ہیں ماتھے میں، اس طریقے سے گال میں۔ کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو اس پہ جو ہے کالک لگا دیتے ہیں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ پیر پہ پیر رکھ کر کے کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا بھی عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے لوگ بنا لیے ہیں۔ ناخن اگر کوئی کاٹتا ہے تو کہتا ہے نہیں کاٹنا، گرانا نہیں نیچے وغیرہ، اس سے نقصان ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔
پتہ نہیں، یعنی نفع اور نقصان کی جو صلاحیتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی تھیں اور اللہ ہی اس کا حقیقی مالک ہے، اس کو ایک حقیر چیز کی طرف پش کر دیا لوگوں نے۔ کیسے کیسے عقیدوں کی گمراہیاں ہیں لوگوں کے اندر۔ دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن لوگ مفہوم نہیں سمجھتے نا، اس لیے رسمی طور پر نمازیں وغیرہ سب پڑھتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے ان کو کیا ہے کیا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی وہاں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ نفع اور نقصان کی ساری صلاحیتیں اللہ کے پاس ہیں، لیکن جانوروں میں وہ صلاحیتیں ڈھونڈ لیتا ہے، پتہ نہیں کس کس میں ڈھونڈتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، کیا کہا؟ لا ادوا، کوئی بیماری نہیں، چھوت چھات نہیں۔ چھوت چھات بہت سارے لوگ، یہ عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پہ لوگ چھوت چھات مناتے ہیں نا۔ اگر بندے کا عقیدہ مضبوط ہے تو چھوت چھات نہیں منائے گا وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا لا ادوا، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، نہ پرندوں کی بدشگونی ہے، نہ جانوروں سے بدشگونی ہے۔ بدشگونی جو میں ابھی گنا رہا تھا اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ نہ جانوروں کی بدشگونی ہے، نہ اوقات کی بدشگونی ہے، نہ لمحات کی بدشگونی ہے، کسی بھی چیز کی بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگونی کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کا کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو لا ادوا ولا طیرتا ولا حاما، یہ الو کا عقیدہ، پہلے زمانے میں الو کا عقیدہ تھا کہ الو اگر کسی کے، ایک پرندہ ہے، اگر کسی کے گھر پہ بیٹھتا یا اڑتا تو اس سے لوگ بدشگونی لیتے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اگر کسی کے گھر پہ کوئی کوا بیٹھ جاتا ہے یا کوا اڑ کے جاتا ہے یا کوئی پرندہ آتا ہے نا، تو پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے لوگ لیتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ ایسے بھی عقیدے پائے جاتے ہیں بعض مسلم گھرانوں میں کہ اگر کوئی پرندہ، ایک قسم کا پرندہ ہے، نام مجھے نہیں معلوم کیا ہے، اگر وہ چہچہاتا ہے تو کہتے ہیں کسی کی میت ہونے والی ہے، کوئی مرنے والا ہے، یا کوئی کوا آ کر کے بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ بھی عقیدہ آج پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا حاما، یا حاما وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پرندے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں۔ اور کہا ولا سفرا، سفر بھی نہیں ہے، یعنی سفر جو منحوس سمجھا جاتا ہے نا اس مہینے کو، یہ مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا ولا نوا، یہ تارے اور ستارے کی بھی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ ولا غولا، اور اس طریقے سے جو بھوت پریت کا مسئلہ ہے یہ بھی کوئی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تمام جڑیں ہی کاٹ دی ہیں، بدعقیدگی کی تمام جڑیں کاٹ دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ابھی بھی گمراہ ہے، ابھی بھی گمراہ ہے، اس کو اس کے بڑے گمراہ کر رہے ہیں، بڑے گمراہ کر رہے ہیں یہ، اور یہ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جاہل ہیں، وہ لوگ جاہل ہیں، نالج نہیں ہے، بس جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔